جب وہ دریائے جیلم پر آ کر بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی اب حالت دیکھیے کیا ہو. کہ بھارت اس جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ہضم کرنے کے بعد اس کی نظریں آگے گڑی ہوئی ہیں بلتستان اور اس کے بعد پھر ہمارا آزاد کشمیر جموں کشمیر کا حصہ ہے اس کو بھی ہڑپ کرے گا. اور پچھلی اسٹیج پہ ہم نے اس خطے میں جو ایک راہ گزر کے طور پہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی اہمیت ہونی چاہیے نہیں ہے اور وہ اس سے زیادہ اہمیت پاکستان کو دینے کو تیار بھی نہیں ہے. انڈیا کا وہ ہم پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, FATF پہ ہم آ جاتے. بھارت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مودی پہلے اعلان کرتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے. نمسکار دوستو. اب پاکستانی میڈیا میں یہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے, حالانکہ پہلے یہ چھیتر تھا, یہ جو کشمیر تھا نا, مطلب پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے, لیکن اس کو ڈیوائیڈ کر کے پاکستان نے اس کے دو بھاگ کر دیے کہ بھائی ایک کو کر دیا آزاد کشمیر جس کو ہم POK کہتے ہیں, پاکستان آکوپائڈ کشمیر, دوسرا کر دیا گلگت بلتستان. دونوں یہ سارے ایریاز اور انڈیا کے پاس جو کشمیر ہے یہ سارے ایریاز ایک ہوا کرتے تھے. اور یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے کہ کشمیر کو لے کر اگر انڈیا کا جو سٹانس جس طریقے سے اگریسولی انڈیا بڑھ رہا ہے اور جس طریقے سے پاکستان ڈاؤن فال ہو رہا ہے پاکستان کا, کیونکہ دیکھیے آپ کو ایک ایشو کو مطلب کہ دھیان دینے کے لیے اپنے آپ میں لوکلی آپ کو شانتی رکھنی پڑتی ہے. جیسے مان لیجیے کہ انڈیا اگر کشمیر میں آج جتنا بھی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے, جتنا پیسے دے رہا ہے اور وہاں پر جتنا بھی وکاس ہو رہا ہے, ریسٹ آف دی انڈیا میں اس کی شانتی ہے, پولیٹیکل شانتی کہیے یا پھر دوسری طریقے سے جو شانتی ہے وہ شانتی مینٹین ہو رہی ہے, اس لیے ہم اتنا دھیان دے پا رہے ہیں. لیکن اگر مان لیجیے 10, 15, 20 سالوں پہلے کی اگر آپ بات دیکھو نا تو اس حساب سے ہم کشمیر میں دھیان نہیں دے پاتے تھے. اور یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے انڈیا مطلب اگریسولی فی الحال آگے بڑھ رہا ہے. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. کہ ہم بھارت پر اب تک کوئی دباؤ ڈال سکے, خود اپنے بیانات اور تقاریر سن کر اور سنا کر جو ہے خوش و مطمئن ہو جاتے ہیں. کیا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے مقبوضہ کشمیر پر بھارت کی گرفت جو ہے مضبوط ہو رہی ہے, اور پاکستان کے پاس سب سے بڑا سوال یہ کہ اور کیا راستے ہیں کہ جن پر ہم عمل کر سکتے ہیں. روایتی سفارتکاری تو ہوتی رہے گی, آج ہم انہی اہم سوالات پر بات کریں. غلام مصطفیٰ صاحب اگر اجازت دیں آپ سے بات شروع کرتے ہیں کہ بھارت کی حکمت عملی پہ تو ہم بات کرتے رہتے, کچھ آج اپنے اوپر شروع تنقید کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارا کیا رویہ ہے کہ جب بھارت اتنا زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود سری میں مبتلا ہے, مہم جوئی کر رہا ہے, ہمارا میڈیا, ہمارے سیاستدان, ہماری سیاسی جماعتیں, ان کا کیا رد عمل ہے؟ کیا ہم اس پوری کہتے ہیں نا اس مسئلے پہ بات بھی کرتے ہیں, ہمارے نیشنل ڈسکورس کا حصہ ہے بھی کہ نہیں؟ جی دیکھیے, ہمارے نیشنل ڈسکورس کا یہ اوکیجنل حصہ بنتا ہے جب کوئی ڈیولپمنٹ ایسی ہوتی ہے جس سے توجہ ہماری مرکوز ہو جائے پالیسی سے. ورنہ آپ دیکھ لیجیے 5 اگست کے بعد سے جو آخری بڑا ایونٹ ہوا تھا وہ جب پرائم منسٹر نے UN میں تقریر کی تھی, تو ہمارا اپنا خیال یہ تھا کہ یہ سٹارٹ پوائنٹ ہوگا اور پاکستان کی اس کے اوپر بلڈ کرتا رہے گا اور بلڈ کرے گا مختلف قسم کے جو پریشر جس کی آپ بات کر رہے تھے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں ہم ابھی تک شاید اس خطرے سے صحیح طریقے سے ہم سمجھ ہی نہیں سکے ہیں, کیونکہ میں آج سے نہیں کافی عرصے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بھارت اس جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ہضم کرنے کے بعد اس کی نظریں آگے گڑی ہوئی ہیں گلگت بلتستان اور اس کے بعد پھر ہمارا آزاد کشمیر جموں کشمیر کا حصہ ہے اس کو بھی ہڑپ کرے گا. اور پچھلی اسٹیج پہ جب وہ دریائے جیلم پر آ کر بیٹھ جائے گا تو پاکستان کی اب حالت دیکھیے کیا ہو. قسمتی یہ ہے کہ ہم اس خطرے کو صحیح طریقے سے نہ بھانپ سکیں ہیں, نہ ہی ہم نے کبھی جو ان کی ذہنیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, نہ ہی ہم ان کا لانگ ٹرم جو تھنکنگ ہے اس کو ہم سوچ رہے ہیں, نہ اس کو ہم کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس آ جا کے سوائے اس کے UN میں تقریر کر دی یا کبھی ہمارے وزیر خارجہ ایک آدھ دفعہ بول پڑے, اس کے علاوہ اگر آپ کو دیکھیں تو مربوط حکمت عملی سامنے نہیں آئی. ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان اکنامکلی کمزور ہے. اکنامکلی کمزور تو میرے خیال طالبان سے اور کوئی زیادہ نہیں تھا, نہیں کوئی. اکنامکلی کمزور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ دنیا کے وینزویلا کو دیکھ لیجئے کیا حالت ہے اس کی, آپ کیوبا کو دیکھ لیجئے. دوسرا ہمیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہمیں اس کو بیک برنر پہ ڈال دینا چاہیے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ٹائم سینسٹیو ہے, جتنا ہم بھارت کو زیادہ ٹائم دیں گے وہ اتنا ہی بھارت اس کی گرفت جو ہے مقبوضہ کشمیر پر اور مضبوط ہو جائے گی. جیسے ابھی یہ جو میجر صاحب نے بات کی ہے ہندوستان کے, اور بالکل ایک آپ سمجھے کہ اپنے اوپر خود بخود ایک FIR کاٹ دی ہے. ایک چیز جو بالکل ہمارے سامنے آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ مودی نے کہا اپنے الیکشن کے دوران, جس کو ہم سمجھتے رہے الیکشن ریٹورک ہے, لیکن میں جو امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان کا ڈسکورس چیک کریں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو انگلش میڈیم میڈیا ہے وہ اس کی بہت بڑی ہیڈ لائنز بناتا ہے گلوبلی. پاکستان میں انگلش میڈیا ہے ہی نہیں ہے.
ایک آدھا PTV چینل ہے, آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان انڈیا کی LOC پہ ٹینشنز ہوتی ہیں تو ہم انڈین میڈیا واچ کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے. غلام مصطفیٰ صاحب, دیکھیے اس میں ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. یہ جو اگر آپ کو یاد ہو 2015 میں مودی نے لال قلعے پہ کھڑے ہو کے بات کی تھی کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اس سے پہلے جب یہ CPEC پہلی دفعہ منظر عام پہ آیا تھا بڑا واضح انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے گا ہم کریں گے. لیکن اس سے قطع نظر وہ کشمیر کبھی بھی انہوں نے چھوڑنا نہیں تھا, اور اس لیے کہ کشمیر کو وہ سمجھتے ہیں, اگر آپ اس کا نقشہ دیکھیں تو یہ آپ کو ایک طرف سے افغانستان سے لنک کرتا ہے, ایک طرف سے بھارت لنک ہوتا ہے, اوپر سے کشمیر کے ساتھ لنک چائنا کے ساتھ لنک ہوتا ہے, اور پاکستان کے اوپر تشدد رہتا ہی ہے. اس لیے کشمیر ان کے لیے اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ ہے, پانی کے لیے امپورٹنٹ ہے, پاکستان کا پانی روکنے کے لیے امپورٹنٹ ہے, اور پھر اس کے آگے جو نکلنا ہے, کیونکہ پاکستان کو ایز اے خطہ ایز اے ملک انہوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا. وہ ان کے اگر آپ جب کانگریس کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک غیر فطری ریاست ختم ہو جائے گی, اگر نہیں ہے تو ختم کر دی جائے گی, اور مشرقی پاکستان سے انہوں نے شروع کیا. تو ان کے کبھی کوئی شک نہیں رہا, ان کے جو منصوبہ سازی ہے, منصوبہ بندی ہے, جو ان کے منصوبہ ساز ہیں, چاہے وہ کانگریس ہے, چاہے وہ BJP ہے, چاہے کوئی بھی ہے, وہ جو ایک کامن تھریڈ جو رن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ہم نے اس خطے میں جو راہ گزر کے طور پہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کی اہمیت ہونی چاہیے نہیں ہے, اور وہ اس سے زیادہ اہمیت پاکستان کو دینے کو تیار بھی نہیں ہے. اور اب جو صورتحال اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے تو دیکھیے ایک طرف سے ایران کے ساتھ ان کے تعلقات اسٹریٹجک تعلقات ہیں ان کے. افغانستان میں اگر ان کی جو پوزیشن تھی وہ کمزور ہوئی ہے تو ان کو اتنا زیادہ فرق اس لیے نہیں پڑے گا, کوئی ایران میں آلریڈی موجود ہیں, وہ بڑے مضبوط طریقے سے موجود ہیں. وہ روس بھارت کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور ہماری اور خوش فہمی تھی کہ روس کی اسٹیج پہ آ کے بھارت میں تشدد کرے گا, اتنا ہی کرے گا کہ جتنا ان کو ضرورت ہے تاکہ بھارت میں اختیار خودتا رہے. تو پاکستان کو یہ بات بہت پہلے یہ سمجھ کر کہ ہم تنہا ہیں, یہ سمجھ کر کہ ہمیں اس لڑائی ہمیں خود لڑنی ہے, اور خاص طور پہ یہ سمجھ کر کہ یہ ہماری پاکستان کی بقا کی جنگ ہے. پاکستان اس چیز کو ایکسپلائٹ کیوں نہیں کر پا رہا؟ کیا وجہ ہے کہ ہم اس چیز کو چھال نہیں پا رہے؟ وہ ہم پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں, پورا جو ہے عالمی میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس تو ان کے بالکل کہتے ہیں نا کہ جیتی جاگتی ثبوت ہے ہمارے پاس. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جس طریقے سے فولڈر بنانے چاہیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا تمام تر زور جو ہے وہ ڈپلومیٹک فیلڈ میں لگا رکھا ہے, حالانکہ پولیٹیکل فیلڈ اس کے علاوہ ہے, لا فیئر کا فیلڈ اس کے علاوہ ہے, ملٹری فیلڈ اس کے علاوہ ہے. 3 فیلڈ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں. اور جب میں ملٹری کی بات کرتا ہوں تو اس کا یہ میں مطلب ہرگز نہیں کہتا کہ آپ حملہ کر دیں, یا کیونکہ 2 نیوکلیر پاورز ہیں جس طریقے سے بھی ہو. تو بات یہ ہے کہ بہت کچھ ایسی چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں جو ہم کر نہیں رہے ہیں, اور جو حیرت ہوتی ہے کہ کیوں نہیں کر رہے ہیں, کہ پولیٹیکلی ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے آج تک شملہ معاہدے کو ایبروگیٹ نہیں کیا, جبکہ انہوں نے اس کی دھجیاں اڑا دی ہیں کہ جب ایک معاہدہ بالکل پریکٹیکلی نل اینڈ وائڈ ہو گیا تو آپ نے منہ سے نکالا کیوں نہیں کہ جی ہم بھی اس معاہدے کو نہیں مانتے. پھر میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے جو زیر انتظام علاقے ہیں, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان, اس میں آپ پارشل پلیبسائٹ انڈر UN کروا لیں, ورنہ ہوگا یہ کہ جب وہ حملہ کریں گے تو وہ کہیں گے جی ہم نے ایسی ٹیریٹری پہ حملہ کیا جو ڈسپیوٹڈ ہے, جبکہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا ہے. دیکھیں عامر زیاد صاحب, دیکھیں کہ اس بات کے اوپر پاکستان ڈیفینسو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان جہاد کے بعد جب کشمیر میں جہاد شروع ہوا تو جو پاکستان کا سارا بیانیہ ہے وہ سارا ڈیفینسو بیانیہ ہے. ہم یہ دنیا کو بتانا یہ ہے کہ وہاں پہ ایک لیجیٹیمیٹ سٹرگل ہو رہی ہے, اور وہاں پہ جو یوتھ ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک انڈیجنس لوکل سٹرگل ہو رہی ہے, اور ہم تو اس کو جو سپورٹ کر رہے ہیں وہ تو پولیٹیکل, ڈپلومیٹک اینڈ مورل کر رہے ہیں. لیکن ہم نے جو جہاد کی وجہ سے جو اپنا بیانیہ ڈیفینسو کر لیا, اور ہم جو تنظیمیں جہاد کشمیر میں انوالو تھی ہم ان کو پراپرلی مین سٹریم بھی نہ کر سکے. وہ آج بھی UN سیکورٹی کونسل کے ریزولوشنز ان کے اوپر موجود ہیں. وہ جب دل کرتا ہے امریکہ کا, جب دل کرتا ہے انڈیا کا, وہ ہم پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, FATF پہ ہم آ جاتے ہیں, ہم پہ وہ پابندیاں لگانے کی کوشش کرتے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر کا بیانیہ ہے, یا جو مقبوضہ کشمیر کا بیانیہ ہے, جہاد کے لحاظ سے یہ انتہائی اس کے اوپر کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی, اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو سامنے آنا چاہیے تھا. اور آج انڈیا جو ہے وہ ہم پہ پھر اوفینسو ہے.
بالکل کہ جی دیول صاحب نے وہاں پہ پالیسی دی، دوردرشن ٹی وی کو انہوں نے کہا کہ جی مظفر آباد کا، میرپور کا اور گلگت کا جو ہے موسم کا حال شامل کیا جائے. وہ یہی چیز جو ہے فالو کر رہے ہیں وہاں کے بہت سارے جو نجی چینلز ہیں. کس چیز کا مظہر ہے، کس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اپنا حق جتا رہے ہیں آزاد کشمیر پہ اور گلگت بلتستان پہ، تو بھارت جو ہے اپنے سٹیکس اور اوپر کر رہا ہے اور زیادہ اگریشن دکھا رہا ہے؟ جی بھارت کا دیکھیے جی ایک منصوبہ ہے، اس کے تحت بھارت اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، کورونا اور نو کورونا، لاک ڈاؤن اور نو لاک ڈاؤن. جی تو ہمیں اگر یہ امید ہے کہ کوئی اور آ کے ہمیں ہماری مدد کرے گا اور ہماری لڑائی لڑے گا تو یہ ہوگا نہیں. ہمیں پہلے تو خود اپنے آپ پہ بڑا واضح ہونا ہے کہ بھائی بھارت کرنا کیا چاہتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی. جب آپ کو بھارت کے مقاصد کلیئر ہوں گے اور آپ کی حکومت خود کھل کے سامنے آئے گی اور اپنی عوام کو تیار کرے گی، بجائے سے کہ ہم مدافعانہ بیانات دیتے رہیں اور ہم عجیب قسم کے جو ہماری سیاست ہے اس میں ہم پھنسے رہیں. ہم کشمیر تو بڑی واضح پالیسی حکومت کو اور عوام کو دینی پڑے گی، اور عوام اگر حکومت کھڑی ہو جاتی 5 اگست کے بعد اور پاکستان کو عوام کو ساتھ دے کے چلتے، اور مجھے بھی اندازہ ہے کہ بھارت کیا کرنا چاہتا ہے، لیکن ہماری لیڈرشپ شاید اس کو اوپنلی تسلیم کرنا بہت زیادہ انڈر پریشر آئے ہوئے ہیں، بہت زیادہ معذرت خواہانہ رویہ ہے جو چیمہ صاحب بھی کہہ رہے تھے. لودھی صاحب جی دیکھیں، ہمیشہ سے کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹیٹس کو توڑنا چاہ رہا ہے اور ہندوستان جو ہے اسٹیٹس کو قائم رکھنا چاہ رہا ہے. تو جب ہندوستان نے اسٹیٹس کو توڑا تھا تو میرا خیال پاکستان کی تو مراد بار آئی تھی کہ انہوں نے خود ایک چیز کو چھیڑا اور ہمیں چاہیے تھا کہ اس کو ہم مکمل طور پہ ایکسپلائٹ کرتے. بات یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے اپنی نظروں میں آپ کا کیا اسٹیٹس ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کوئی ایکشن کریں تو وہ ضرور ہمارے اوپر سینکشن بھی لائیں گے اور اس کی وجوہات پہ ہم نہیں جاتے، وہ دور کی بات. یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہماری لیڈرشپ کو سوچنا چاہیے کہ پھر بیسٹ پالیسی ہمارے لیے کیا ہونی چاہیے. کیا ہم ان کو اس بات کا موقع دیں کہ وہ خود ٹائم چنیں؟ تو میں سمجھتا ہوں چونکہ حکومت کے پاس اور آرمی کے پاس زیادہ معلومات ہیں ہمارے مقابلے میں جیسی کہ ہونی چاہیے. جو قوم کی امنگیں ہیں اس طرح کی سوچ ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک اس کی ہمیں جھلک جو ہے اور جلوہ نظر نہیں آ رہا. بھارت میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ مودی پہلے اعلان کرتا ہے پھر اس پہ عمل کرتا ہے. ہماری طرف سے مطلب ہے یہ جو لیک آف کلیئرٹی ہے وہ ہے. کہ اگر آپ بالا کوٹ کو یاد کریں تو آپ کو دیکھیں انٹرنیشنل رسپانس کیا آیا تھا. دیکھیں عامر ضیاء صاحب، انٹرنیشنل رسپانس یہ آیا تھا کہ جو بھارت نے کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. تو اگر انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہوگی، سورینٹی کی وائلیشن ہو گئی اور کوئی ہمارے حق میں بولنا نہیں تھا، تو کل کو وہ کہیں اور حملہ کر دیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم تو ٹیررسٹ جو ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے اگر وہ تنظیمیں جو کشمیر میں انوالو رہی ہیں جہاد میں، ان کے اوپر کلیئرٹی نہ لے اور گلوبلی نیریٹو ایکسپٹ نہ کروایا تو یہ تلوار ہمارے اوپر لٹکی رہے گی. اپولوجیٹک بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. بھارت ہر روز ایک قدم آگے جا رہا ہے، پیچھے نہیں آ رہا اس سے، اور پاکستان جو ہے وہ درجہ بدرجہ پیچھے ہٹتا جا رہا ہے. اس سے تو کام نہیں چلے گا. بات کریں قمر چیمہ صاحب، جب ہمارے مطلب پارلیمنٹ کے فلور سے یہ کہہ دیا جائے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں میں بھارت پہ حملہ کر دوں اور ہم جنگ کو بالکل کہتے ہیں نا آف دا ٹیبل کر دیں، ہم اس پہ بات ہی نہ کریں، ہم یہ بات نہ کریں کہ ہمیں مجاہدین کی مدد کرنی ہے، تو بہت سارے ہاتھ پیر تو ہم نے خود ہی اپنے پالیسی آپشنز کٹوا دیے ہیں. اور اس سے آپ جو ہیں مزید بھارت کو تقویت دیتے ہیں کہ جناب اس کو پتہ ہے پاکستان کا رد عمل کمزور ہوگا، جا کے روئے پیٹے کا اقوام متحدہ میں سے زیادہ کچھ کرنے کا ہمیں حوصلہ نہیں ہے. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ریڈنگ بالکل صحیح ہے. انہوں نے ہمیں صحیح ریڈ کیا ہے کہ پاکستان سوائے بیانات سے آگے نہیں جائے گا. جو پولیٹیکل پارٹیز ہماری ایسی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی پاپولیرٹی کا گراف کم ہو رہا ہو تو وہ کشمیر پہ بات کر لیتے ہیں. دوسرا، انڈیا کے اندر 24 گھنٹے کشمیر ان کا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، ان کو موبلائز کر کے رکھا ہوا ہے، انگیج کر کے رکھا ہوا ہے. سو پاکستان کا بیانیہ گلوبلی سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم سمجھتے کیا ہیں. صرف وہ یہ سمجھتے ہیں جی وہاں پہ وہ ایک نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپورٹ کرتے ہیں، مجاہدین ان کے کنٹرول میں اور وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے. یہ کہیں نہ کہیں پہ ہماری ڈومیسٹک پرابلم ہے. یہ کوئی جو آپ نے کہا کہ لیڈرشپ کا جو ہے ہمارا اگریسو ہونا ہے، بحران ہے، ہمارا جو قیادت کا بحران ہے ہمارے ملک میں کہ ہم لوگ جو ہے اپنے ترجیحات کا تعین صحیح نہیں کر پا رہے. دنیا کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان رہے یا نہ رہے، خدا خاصہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان قائم رہے. دنیا کو اس سے فرق نہیں پڑا. دنیا کے مفادات ہیں اس خطے میں جغرافیائی طور پر اس کو حاصل کرنے کے طریقے، اور ہمیں اگر خیال یہ ہے کہ بھائی کسی اسٹیج پر بھارت دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات صحیح نہیں کر سکتا، یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے. کیونکہ دوسرے جو ممالک ہیں ان کے اپنے بھی انٹرسٹ ہیں. وہ کسی پاکستان کے ساتھ ہماری دوستی ضرور ہوگی لیکن انٹرسٹ
उनके वो है, और जब पाकिस्तानी अपने लिए खड़ा नहीं होगा तो दूसरे क्या कर लेंगे? वो मौजूद तुम कहे कि जी जो जहादी मजहबी जमातें वहां पे जहाद के लिए जाती थी, वो दुनिया में उनको वो प्रॉब्लम में आ गई। बात ये है वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं राफेल जहाज के आने का, जहाजों के आने का। वो इंतजार कर रहे हैं S-400 वो जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है उसके आने का। कुछ उनके शिप्स आने हैं जो रशिया में तैयार हो रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आपके लिए आना ही आना है। तो बस ये फैसला आपने करना है कि लोधी साहब मुझे खता कलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि